اور پھر امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے رسالہ لکھا، اور امام قشیری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ کے امام تھے، صاحب خانقاہ، اور بہت بڑی تعداد ان کے مریدوں کی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف نے اس امت کو کیا دیا ہے، انہوں نے تصوف کی تعریف ہی نہیں پڑھی۔ تصوف دو دور کی بات ہے کہ کبھی وہ اللہ کا نام لیتے اور اللہ کی یاد اپنے دل میں بساتے، بہت دور کی بات ہے، انہوں نے تو ہسٹری ہی نہیں پڑھی۔ ان میں سے کسی کو بٹھائیں اور اسے کہیں کہ ان صوفیہ کی تعریف پہ 10 کتابوں کے نام بتاؤ جو تم نے پڑھے، اور قسم کھاؤ اس پہ اللہ کی کہ تم نے 10 کتابیں پوری پڑھی ہیں، کیا مجال ہے کہ کبھی اٹھا کر دیکھا ہو کسی کتاب کو؟ صوفیہ پر تنقید اور تصوف پر تنقید اور حدیث پر تنقید، اس کے لیے صرف ایک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، صرف اور صرف ایک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، وہ یہ کہ آدمی کو اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس شل ہو جائے، ختم ہو جائے، باطل ہو جائے، یہ پرواہ ہی نہ کرے کہ مجھ سے کسی نے حساب لینا ہے یا نہیں، جو منہ میں آئے کہتا رہے۔ اور اللہ کے دوستوں پر تنقید یہ تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اچھے بندوں کو تنگ کرنا، ان پہ تنقید کرنا، یہ اپنا رنگ لائے بغیر نہیں رہتا۔ امام قشیری رحمت اللہ علیہ جو اولیاء اللہ کے امام تھے، اور ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق انہوں نے ایک رسالہ لکھا پورا، اور انہوں نے اس پہ لکھا شکایت اہل سنہ بحکایت ما نالہم من المحنہ، اہل سنت والجماعت کی طرف سے شکایت، جو کچھ مصیبتیں اور تکالیف انہیں پہنچی ہیں، اور یہ رسائل پہنچے، اور ابو الحسن اشعری قدس اللہ روحہ وسقا بالرحمت ذریعہ رحمہ اللہ، ان کی باتیں انہوں نے بتائیں، اور انہوں نے کہا، لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد، اپنے شیخ ابو الحسن اپنے شیخ ابو علی حسن بن علی دقاق رحمت اللہ علیہ سے سنا، اور وہ کہتے تھے میں نے اپنے شیخ سے سنا ابو علی زاہد بن احمد فقیر رحمت اللہ علیہ سے، اور حضرت فرماتے تھے کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ امام تھے، اور ان کا انتقال ہوا اس حال میں کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور وفات کی وجہ سے، موت کی وجہ سے پریشانی اور پسینے آ رہے تھے، اور آنکھیں کھولی اور مجھ سے فرمایا اتنا ہم مر رہے ہیں، اور پھر اشارہ کیا فأدنیت الیہ راسی، میں نے اپنا سر جھکایا، ان کے ہونٹوں کے قریب کیا کہ حضرت کیا کہتے ہیں، تو مجھ سے فرمانے لگے لعن اللہ المعتزلہ، جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ایسے معتزلیوں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو گویا امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے حکمران وقت کو یہ لکھا کہ دیکھیں ہم لوگ صحیح عقیدے کو بیان کرتے ہیں، وما نقموا من الاشعری، اور امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کو آج جو گالیاں دی جا رہی ہیں ممبر پر بیٹھ کے، اور آپ کی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس شخص کا قصور ہے؟ الا انہ قال باثبات القدر للہ، بس اس کا یہی قصور ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر کو مانتا تھا، خیری و شری، وہ کہتا تھا خیر ہو یا شر یہ اللہ کی طرف سے ہے، ونفعی و ضر، اور نفع ہو یا نقصان ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کی صفات کو مانتے تھے ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ، اور کہتے تھے اللہ کی قدرت، اس کا علم، اس کا ارادہ، اس کی زندگی، اس کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا کلام، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ، اور یہ کہ اللہ کی کلام، اللہ کا کلام قرآن مخلوق نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھا جائے گا، اور یہ کہ اللہ کا ارادہ نافذ ہو کر رہتا ہے، بس یہ ہیں وہ غلطیاں معاذ اللہ جن کی وجہ سے آج ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کو ممبر پر بیٹھ کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ اس شخص کا قصور یہ ہے کہ اس نے اللہ کے لیے جسم نہیں مانا، اس شخص کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے معتزلہ کی تائید نہیں کی، اس شخص کا قصور یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت پہ عمل کرتا رہا،